مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے یو آر اے بامبر کہہ کر کے ایک لڑکی اور لڑکا پھنس گئے ہیں میسیجنگ کرتے ہوئے، میں وہ خبر آپ کو سناؤں گا۔ تو چنئی ایئرپورٹ میں بینکاک کا ایک مسافر پکڑا گیا، تو اس کے پاس سے کیا کچھ چیزیں جو ہے لی گئی ہیں، تصویریں دیکھ کر کے آپ حیران ہوں گے کیا چیز وہ اسمگلنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور ادھر ایک بار پھر 18 گھنٹے تک بیت الخلاء میں ایک دلت طالب علم کو بند رکھے جانے کی خبریں آ رہی ہیں 75ویں یوم آزادی کے موقع پر۔ اور ادھر ناگالینڈ میں اور منی پور میں ترنگا لہرانے کے بجائے کوئی اور ناگا دھوجا جس کو کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے اس پرچم کو لہرایا گیا ہے، جو بہت زیادہ تنازع کا شکار ہوا ہے۔ تو ساورکر کے فوٹو کو نکالنے والے شریف اور اس پر اعتراض کرنے والے کو حراست میں لے جانے کی خبریں آ رہی ہیں شموگا سے۔ تو انیتا کے بعد اب پھر امبانی کنبے کو 8 دھمکی بھرے کال موصول ہونے کی خبریں ہیں۔ ایکواڈور کے پورٹ سٹی میں کیا دھماکہ ہوا، اور بنگلور کے مختلف علماء کرام، مدارس اور مختلف ملک کے اکثر علاقوں سے جو ہے آج جو 75ویں یوم آزادی کی ویڈیوز ہیں، جو جشن منایا گیا ہے، جو پرچم کشائی ہوئی ہے، اس کے تصاویر اور ویڈیوز آئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، نیچے اس کی تفصیلات ہے، اس میں جا کر کے آپ مدد کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، خبروں کی تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں بھارت کے جتنے بھی واسی دنیا کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، تمام کی خدمت میں 75ویں یوم آزادی کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے چلتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو منگلور لے جانا چاہتا ہوں اور اس تصویر کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جہاں بجپے پولیس نے ایک نوجوان ایک لڑکی کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی نے لڑکے کو، جب وہ ہوائی جہاز پر سفر کر رہا تھا تو واٹس ایپ کے چیٹنگ میں یو آر یہ بامبر کہہ کر کے ایک میسیج کر دیا تھا، یعنی کہ تم ایک بامبر ہو، بم بلاسٹ کرنے والے ہو، دھماکہ کرنے والے ہو، یعنی کہ الگ لہج میں اس نے کہا ہوگا۔ لیکن اس کے لڑکے کے پڑوس میں بیٹھی ہوئی خاتون جو چیٹنگ دیکھ رہی تھی، یہ دیکھتے ہی جو ہے فوری طور پر وہاں کے عملے کو اس بات کی اطلاع کر دیا، اور فوری طور پر جو ہے ہائی الرٹ پر آ گیا پورا ویمان، اور جو ہے اس طرح سے دونوں لڑکا لڑکی پولیس کی حراست میں آ گئے۔ دراصل کل صبح 11 بجے ممبئی سے نکلے ہوئے اس نوجوان کے میسیج میں خاتون نے یہ میسیج ڈالا تھا، جس کے بعد جو ہے اس کے بغل میں بیٹھی ہوئی خاتون نے سارا چیک کر کے جو ہے ٹیک آف سے پہلے ہی ان تمام چیزوں کی اطلاعات وہاں کے عملے کو فراہم کر دیا۔ اس کے بعد پوری طرح سے چھان بین ہوئی۔ اس ایک چھوٹے میسیج نے اتنا پریشان کیا ہے ناظرین گرامی کہ جو ہے جو 11 بجے نکلنا تھا، اس کو شام 5 بجے جو ہے پوری تحقیقات کے بعد، مسافروں کو نیچے اتارنے کے بعد، ایک ایک چیز چیک کرنے کے بعد جو ہے پھر اس انڈیگو طیارے کو جو ہے واپس جانے کی اجازت ملی۔ چونکہ میسیجنگ میں اس طرح کی چیزیں پائی گئی، ظاہر سی بات ہے کہ ہوائی اڈوں میں اس طرح کی جو ہے سیکورٹی بہت ٹائٹ ہوتی ہے، جس کے چلتے اس طرح کے میسیج بھی بہت ہی زیادہ تشویشناک حالت میں دیکھے جاتے ہیں اور سنجیدگی سے لیے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایسی یہ خبر آئی کہ جہاں پر چنئی ایئرپورٹ پر بینکاک کا ایک مسافر پکڑا گیا، جانچ کی تو افسران کے ہوش اڑ گئے۔ وہ جن چیزوں کی اسمگلنگ کر رہا تھا وہ اس وقت ہمارے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تمل ناڈو کی دارالحکومت چنئی کے ہوائی اڈے پر اس مسافر نے بندر، کچھوے اور ایک خاص نسل کے سانپ برآمد کیے۔ دراصل جانور اسمگلنگ کے ذریعے ہندوستان لائے گئے تھے، تاہم افسران کو پہلے ہی اس کا علم ہو گیا تھا۔ اس شخص کو ایئرپورٹ پر ہی اپنی تحویل میں لے لیا گیا۔ اس کے بعد تفتیش کے دوران اس کے پاس سے زندہ جانور برآمد کیے گئے ہیں۔ چنئی ایئر کسٹمز نے کہا کہ انٹیلیجنس کی معلومات کی بنیاد پر 11 اگست کو بینکاک جانے والی TG 337 پرواز میں ایک مرد مسافر کو کسٹم افسران نے روکا تھا۔
چیک ان سامان کی جانچ پڑتال پر یہ مختلف قسم کے اور مختلف نسلوں کے سانپ اور یہ بندر اور اس طرح کی چیزیں پائی گئی ہیں۔ چنئی کسٹم نے ان تمام چیزوں کو معلومات بھی فراہم کی ہیں۔ ناظرین گرامی، ان تمام تصاویر کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر انوکھی نسل کی یہ سانپ وغیرہ ہیں جس کو برآمد کر کے بہت بڑی قیمت پر بیچنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو اسمگل کیا جاتا ہے۔ بہرکیف اس وقت جو ہے یہ بینکاک کا مسافر پولیس کی حراست میں اور مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے ابھی وہ خبر جو دلت طالب علم کو مٹکے سے پانی پینے کی وجہ سے جان سے مار دیے جانے کی خبر پرانی بھی نہیں بلکہ کل ہی کی ہے، اور 75ویں یوم آزادی کے موقع پر اس طرح کی واردات پیش آنے کے بعد جہاں اس پر بہت زیادہ تشویشناک اور سنجیدگی سے لینے کے بعد اپوزیشن حکومتوں پر اس وقت پوری طرح سے وار کر رہی ہے، تنقید کر رہی ہے، تو ایسا ایک معاملہ پھر اتر پردیش سے آیا ہے جہاں پر ایک دلت طالب علم کو 18 گھنٹے تک یعنی کہ پوری رات گزارنی پڑی شوچالے میں، اور وہ بھی ایک استاد کی وجہ سے جو اس کو بند کر کے چلا گیا تھا۔ اس میں اور بتایا جا رہا ہے کہ معاملہ جو پیش آیا ہے اتر پردیش کی اوریا نامی بدونا تعلق کے ففرولی نامی ایک دیہات ہے وہاں پر پیش آیا، اور اس کے علاوہ 11 سالہ یہ بچہ 6ویں جماعت میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ رات جب گھر لوٹا نہیں بلکہ شام میں گھر لوٹا نہیں تو گھر والوں نے سمجھا کہ کہیں دوست احباب کے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن وقت گزرتا گیا اور رات بھی گزر گئی لیکن لڑکا نہیں لوٹا تو گھر والے پریشان ہوئے۔ دوسرے دن جب اسکول کھولا گیا تو تب جو ہے بچہ وہاں سے باہر نکلا تھا۔ تو ناظرین گرامی، استادوں کی جانب سے، ٹیچروں کی جانب سے کس طرح سے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے دلت طلباء کے ساتھ، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد مقامی لوگ بہت زیادہ غصے میں آئے اور متعلقہ استاد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، 75ویں یوم آزادی کے جشن کے موقع پر افسوسناک خبر یہ آ رہی ہے کہ 2 علاقوں میں ترنگا کے بجائے ناگ پرچم جس کو کہا جاتا ہے، ناگ جھنڈا جس کو کہا جاتا ہے، وہ لہرایا گیا ہے، یعنی اپنے ایک مخصوص کمیونٹی کا۔ ہر گھر ترنگا کا یہ مذاق سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ناگالینڈ اور منی پور میں اس طرح کے کچھ تنظیموں کی جانب سے پیش آنے کے بعد جو ہے اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ کیا منی پور اور ناگالینڈ کے لوگ اپنے آپ کو ہندوستانی نہیں سمجھتے یا ہندوستان کا ایک حصہ نہیں سمجھتے، اور الگ الگ طرح کی جو ہے اس وقت یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ناگالینڈ میں بھی، منی پور میں بہت ساری کمیونٹیاں اور سماج ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ایک مخصوص جو ہے سماج سے تعلق رکھنے اور ان کی اپنی الگ شناخت سامنے لانے کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس درمیان میں اس طرح سے چیزیں سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر کیا الگ الگ طرح کے لوگ جو اس وقت رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہزاروں قسم کی جو ہے کمیونٹیاں اور سماج اس وقت جو ہے بستی ہیں، رہتی ہیں پورے ملک میں۔ ایسے میں اگر ہر کمیونٹی، ہر سماج اپنے جھنڈے اور پرچم کو اس طرح الگ سے لہرانا شروع کرے گا تو سوچئے کہ کس طرح ملک کے اتحاد میں بھنگ پڑ سکتا ہے۔ اس بات کو لے کر کے تشویش کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، شموگا میں ظاہر سی بات ہے کہ ساورکر کے فوٹو کو لے کر کے بیری سینٹر مال میں جو ہے شریف نامی ایک شخص نے اعتراض جتایا تو ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا۔ انہوں نے مجاہدین آزادی کے ساتھ ساورکر کی فوٹو کو لے کر کے اعتراض جتایا تھا، اس کو نکالنے پر مجبور کیا تھا۔ اب خبر آ رہی ہے کہ ایم ڈی شریف کے خلاف جو ہے معاملہ درج کر لیا گیا ہے، ان کو جو ہے پولیس نے حراست میں لیا ہے اور ان کو جو ہے عدالتی 26 اگست تک عدالتی حراست میں بھی بھیج دیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، شموگا میں ساورکر کے فوٹو کو نکالنے کو لے کر کے اور ٹیپو سلطان کے فوٹو کو نکالنے کو لے کر کے اور مختلف بینرز پھاڑنے کو لے کر کے 2-3 سماج میں جو ہے جو آپسی اس وقت رسہ کشی ہوئی تھی، اب یہاں جا کر کے جن لوگوں نے ساورکر کا فوٹو نکالنے پر مجبور کیا، نکالا، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جنہوں نے حضرت ٹیپو کے بینرز کو نقصان پہنچایا ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اعتراض جتانے والوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بہرکیف شموگا، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ بڑا حساس علاقہ بنتا جا رہا ہے۔ ناظرین، ادھر خبر آ رہی ہے کہ امبانی کے کنبے کو ایک بار پھر 8 دھمکی بھرے کال موصول ہوئے ہیں، جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے۔ اس بار ریلائنس فاؤنڈیشن اسپتال کے ڈسپلے نمبر پر دھمکی آمیز فون آیا۔ فون کرنے والے نے مکیش امبانی اور ان کے اہل خانہ کو دھمکی دی، جس کے بعد اسپتال کے لوگوں نے ڈی بی مارگ پولیس اسٹیشن میں اس کی شکایت کی۔ ذرائع کا ماننا ہے کہ کل 8 دھمکی آمیز کالز موصول ہوئی، جن کی اب پولیس تصدیق کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ گزشتہ سال مکیش امبانی کے گھر اینٹیلیا سے کچھ ہی فاصلے پر ایک مشکوک کار ملی تھی، جس میں 20 جیلیٹن کی چھڑیں برآمد ہوئی تھی، تاہم یہ جمع نہیں کیا گیا تھا۔ اینٹیلیا کے باہر کھڑی اسکارپیو میں ایک خط بھی ملا تھا جس میں امبانی خاندان کو بم سے اڑانے کی دھمکی بھی دی گئی تھی۔ ناظرین، ادھر
ایکواڈور سے خبر آ رہی ہے کہ ایک بندرگاہی شہر گویاکل میں اتوار کو ہونے والے ایک دھماکے میں 5 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے۔ ایک حملے میں حکومت نے منظم جرائم کا الزام لگایا۔ وزیر داخلہ پیٹریسو کیریلیو نے کہا ہے کہ منظم جرائم پیشہ افراد اب دھماکہ خیز مواد سے حملہ کر رہے ہیں جو طویل عرصے سے منشیات کی غیر قانونی تجارت میں ملوث تھے۔ بیک ناظرین گرامی، ایکواڈور میں پیش آنے والے بندرگاہ شہر میں اس بڑے دھماکے نے اس وقت سرخیاں بنانی شروع کر دی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے چلتے چلتے بنگلور شہر اور مختلف کرناٹک کے مختلف علاقے اور ملک کے مختلف علاقوں سے سیدھی بات کو کچھ ویڈیوز بھیجنے کی کوشش ہوئی ہیں جشن آزادی کے موقع پر۔ اور کرناٹک کے بنگلور کی بات کریں تو اس میں حضرت مولانا مقصود عمران رشادی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، مولانا مزمل رشادی صاحب بھی آ رہے ہیں، اور مختلف مدارس کے لوگ بھی اس وقت الگ الگ اپنے علاقے میں اپنے مدارس کے سامنے جو یوم آزادی کے موقع پر جشن کا ماحول بنایا گیا اور ترنگا اور پرچم کشائی کی جو الگ الگ تصویریں آئی ہیں، جیسے سٹی جامع مسجد سے مولانا مقصود عمران رشادی صاحب اور بھی بہت ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں ہم آپ کے لیے یہاں پر دیدار کے لیے رکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ مزید اگر آئیں گی تو شام کی پرائم ٹائم میں پیش کرنے کی کوشش ہوگی۔ آئیے جشن آزادی کے اس جشن میں میں اور آپ دونوں شامل ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے تیرے پرچم کو بلندی پہ اڑایا، زنجیر غلامی سے بھی آزاد کرایا، سونے کی بھی چڑیا تجھے ہم نے ہی بنایا، ہر حال میں دشمن سے تجھے ہم نے بچایا، دراصل ہم ہی لوگ نگہبان وطن ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہیں، حقدار وطن ہم ہے دل و جان۔ ہم نے تیرے پرچم کو بلندی پہ اڑایا، زنجیر غلامی سے بھی آزاد کرایا، سونے کی بھی چڑیا تجھے ہم نے ہی بنایا، ہر حال میں دشمن سے تجھے ہم نے بچایا، دراصل ہم ہی لوگ نگہبان وطن ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہیں، حقدار وطن ہم ہے دل و جان۔ ہم نے تیرے پرچم کو بلندی پہ اڑایا، زنجیر غلامی سے بھی آزاد کرایا، سونے کی بھی چڑیا تجھے ہم نے ہی بنایا، ہر حال میں دشمن سے تجھے ہم نے بچایا، دراصل ہم ہی لوگ نگہبان وطن ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہیں، حقدار وطن ہم ہے دل و جان۔ ہم نے تیرے پرچم کو بلندی پہ اڑایا، زنجیر غلامی سے بھی آزاد کرایا، سونے کی بھی چڑیا تجھے ہم نے ہی بنایا، ہر حال میں دشمن سے تجھے ہم نے بچایا، دراصل ہم ہی لوگ نگہبان بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،